بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے اندر توازن اور اعتدال آ جاتا ہے۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 23 رجب 1446 ہجری 24 جنوری 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع جنت رول کیوں رہی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ یہ کیا موضوع ہے کہ جنت رول کیوں رہی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا موضوع بنیادی طور پر والدہ کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر معاملے میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کچھ دوست احباب پاکستان، بیرون ملک، سیالکوٹ سے باہر دین کی خاطر محبت کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر آج بات کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور سے فرمائش کی جائے گی تو آگے سے یہ جواب مل سکتا ہے کہ تم میرے نال بہت پڑھے لکھے ہیں یا تمہیں دین کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے۔ اصل میں اس موضوع کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے، انتہا پسندی کا شکار ہے۔ والدہ جس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے میں آگے جا کے اس کی طرف اشارہ کروں گا، اس حوالے سے بھی ہم عدم توازن کا شکار ہیں۔ میں نے ابتدا میں کیا عرض کیا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر یہ ملکہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے، افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے پرہیز کرتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ایک طرف تو حالات یہ ہیں کہ اولڈ ایج ہومز جہاں پر بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے، عمر رسیدہ افراد کو رکھا جاتا ہے، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان میں بزرگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری طرف جب ہم اللہ کے قرآن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں والدین کا بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع آج صرف والدہ ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے یہ موضوع کیوں رکھا کہ جنت رول کیوں رہی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن میں خصوصی طور پر والدہ کے لیے کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جس میں والدہ کو
والد سے الگ کر کے کوئی بات کہی کی گئی ہو، ما سوائے اس کے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں سمجھایا۔ بات کس کی اللہ تعالیٰ نے کی جی؟ والدین کی۔ پھر فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ نے کتنی مشقتیں اٹھا کے اس کو جنم دیا۔ لیکن جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں وہاں ایسی نصوص ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض معاملات میں، لفظوں پر غور کیجئے گا، میں بڑا ماپ تول کر بولنے پر مجبور ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، موضوع کو بھی مکمل کرنا ہے، اور موضوع کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض امور میں شریعت نے والدہ کو والد سے آگے رکھا۔ مثال کے طور پر صحیح حدیث میں آتا ہے، صحابہ تھے، میری اور آپ کی طرح سود کو حلال کرنے والے سوال نہیں پوچھتے تھے، رشوت کو حلال کرنے والے سوال نہیں پوچھتے تھے۔ ان کے سوالات کس قسم کے ہوتے تھے؟ صحابی نے آ کر سوال کیا، آقا مجھے یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی، بیوی، بہن، پوتی، نواسی، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، تائی، چچی، خالہ کا نام نہیں لیا، کسی مرد کا نام نہیں لیا، فرمایا تیری والدہ۔ دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا تیری والدہ۔ تیسری بار پوچھا، پھر فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی بار پوچھا، فرمایا تمہارا والد۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لفظوں پہ غور کیجئے، میں ایک بار پھر عرض کروں، حسن سلوک، خدمت، ٹہل سیوا، اس حوالے سے 3 حق ماں کے اور چوتھا، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو حقیقی، اصلی، نسلی اور سچی ماں ہوتی ہے وہ واقعی اپنی اولاد کی خاطر اتنی قربانیاں دیتی ہے کہ اس کو خدمت کے حوالے سے 3 حق دیے جائیں، چوتھا باپ کو دیا جائے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بحر بے کراں جیسے موضوع کو میں نے چند منٹ کے اندر کیسے سمیٹنا ہے۔ بہت کچھ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، لیکن اپنے خیالات کے گھوڑے کی لگام کو قابو کیے ہوئے ہوں، کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 3 حق والدہ کے اور چوتھا والد کا خدمت کے حوالے سے۔ کس حوالے سے بھائیو؟ یہاں سے اہل علم نے ایک بڑا قیمتی نقطہ نکالا ہے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب بات ماننے کی باری آئے تو باپ پہلے ہے، اور جب خدمت کی باری آئے تو کس کا حق مقدم ہے جی؟ اب اگر اس جملے پر میں چاہوں تو 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن نہیں بولوں گا۔ سمجھدار ساتھی تشریف فرما ہے، میری بات پہ غور کیجیے گا۔ پھر اسی طریقے سے میں نے کہا نا، قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ شریعت نے والدہ کا وراثت کے اندر باقاعدہ حق رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کسی ماں کو بھی اس کے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ نہ دکھائے، آمین کہہ دو، بڑے دردناک صورتحال ہوتی ہے، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی والدہ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں تو شریعت نے والدہ کے 2 حصے رکھے ہیں، یا تیسرا یا چھٹا، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہ تیسرا یا چھٹا حصہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، سگے ماں جائے بھائی، سگے ماں جائے بھائی اپنے بھائی کی جائیداد سے محروم ہو سکتے ہیں اگر اولاد ہے، مذکر اولاد ہے تو۔
بہنیں محروم ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے ایسا اصول رکھا ہے کہ بعض مقامات پر یتیم پوتیاں پوتے بھی اپنے دادا کی وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جو کبھی بھی کسی بھی شکل میں اپنے بیٹے کی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے بڑی مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن تفصیلات کو نظر انداز کر کے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ بات کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہ والدہ جس کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان ماؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد اولڈ ایج ہومز کے اندر رل رہی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے نا کسی بوڑھی خاتون کو بازار کے اندر گھومتے ہوئے، اور وہ رو رہی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ، انسان ہو یا جانور، توجہ کیجیے گا، بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے آج تک کسی بھینسے کے پیچھے کسی کٹڑے کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی بیل کے پیچھے کسی بچھڑے کو نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے آج تک بلی کے بلونگڑے جو ہیں وہ کسی بلے کے پیچھے نہیں دیکھے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کس کا کام ہے؟ ماں کا۔ سخت بات کرنے لگا ہوں، حوصلے کے ساتھ برداشت کیجیے گا۔ جب ماں نے اپنے بچے کو والدین کا مرتبہ اور مقام اور والدین کی خدمت کرنا سکھایا ہی نہیں، تو وہ والدہ بڑھاپے میں اپنے بچے سے یہ توقع کیسے رکھ سکتی ہے کہ وہ میری خدمت کرے گا؟ اس کے ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ والدین کی خدمت الگ چیز ہے، والدین کی فرما برداری اطاعت الگ چیز ہے۔ یہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ ماتا کا درجہ بھگوان سے بڑھ کر ہے، بھگوان کی بات نظر انداز کر دو، ماں کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ ہندو کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، تو نے ان کی بات کو نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ دنیاوی طور پر اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیسا زبردست توازن ہے۔ اور اس سے اہل علم نے ایک بڑا قیمتی نقطہ اخذ کیا ہے، ایک بار پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ والد ہو یا والدہ، اگر ان کی کوئی بات عقل سلیم کے تقاضوں کے منافی ہے تو وہاں پر ان کی بات تسلیم، بولو بولو بولو، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ضمناً بات آ گئی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دو موقع پہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، ایک شروع میں اور دوسرا جب بچوں کی شادی کی باری آتی ہے۔ کیوں؟ اولاد کو بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، یہ جنت ایسے نہیں رول رہی، اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ جب اولاد کی شادی کی باری آتی ہے، والد یہ چاہتا ہے کہ میرے بہن بھائی اور میرے دوست خوش ہو جائیں، ان سے رشتہ لوں اور ان کو رشتہ دوں، اور یہی کام والدہ کرتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے اچھی خاصی، اور جن کی شادی ہے ان سے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ جانور ہے نا، اولاد نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اب فرض کیجئے ایک نوجوان کی شادی ہوئی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کی بیوی اس کی خدمت گزار ہے، نیک ہے، پاک ہے، صالح ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، اولاد اللہ نے ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، آگے سے بدتمیزی نہیں کرتی، والدین بھی اس کے جو ہے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ دونوں بہنوں کی لڑائی ہو گئی، جو پہلے بہنیں تھیں اب ایک اور رشتہ بن گیا، سمندن بن گئی۔ اب ماں کہہ رہی ہے اس کی والدہ نے میری بے عزتی کی ہے، اس کو طلاق دے تاکہ اس کی ماں کو پتہ چلے کہ جب بہن کڑمنی بنتی ہے، سمندن بنتی ہے، تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔
لڑکا رو رہا ہے، اماں اس کا قصور کیا؟ کہتے ہیں اس کا قصور نہیں، قصور اس کی ماں کا ہے۔ پھنس گیا نا لڑکا، کیا کرے گا؟ آپ میں سب جن کو دین کا شعور نہیں کہیں گے وہ جنت ناراض کر لیا، جہنم سے جانا ہی۔ یہاں آ کے نوجوان پھنستا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو لے کے رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ لو ماں جی تسی عیاشیاں کر لو۔ سنیے توجہ کے ساتھ، والدین کی خدمت الگ چیز ہے، والدین کی فرما برداری الگ چیز ہے۔ خدمت ہر حال میں فرض ہے۔ مسلمان ہیں تب بھی خدمت کرو، غیر مسلم ہیں تب بھی خدمت کرو، عقیدہ صحیح ہے تب بھی خدمت کرو، عقیدہ صحیح نہیں تب بھی خدمت کرو۔ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالنے کے لیے مشقت اٹھائی ہے تب بھی خدمت کرو۔ اگر انہوں نے بچپن میں تمہیں دھکے دے کر چھوٹی عمر میں گھر سے نکال دیا تھا، تم دھکے کھا کے محنتیں مزدوریاں کر کے پڑھ لے کے کسی مقام پر پہنچ گئے ہو، تب بھی ان کی خدمت کرو، لیکن ان کی ہر بات ماننے والی نہیں ہے۔ یہاں آ کے مصیبت پڑتی ہے، فساد کا دروازہ یہاں آ کے کھلتا ہے۔ جب ہم ہندو کا پڑھایا ہوا سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں نے ایک بات زبان سے نکال دی، دنیا جہاں مرضی چلی جائے، یہاں آ کے پھر ماں کو اولڈ ایج ہوم میں جانا پڑتا ہے، یہاں آ کے جنت رلتی ہے۔ نوجوان رولنگ سٹون بن جاتا ہے، میں ماں کی طرف جاؤں یا بیوی کی مانوں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میری زندگی کے ہم سفر ہے۔ اس نے کسی عالم دین سے سن لیا، کسی جمعے کے خطبے میں سن لیا کہ اس عورت نے اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب والدین اپنی کل کائنات میرے لیے چھوڑی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو عملی زندگی میں موجود ہیں۔ میرے پاس شادی شدہ جوڑوں کے اختلافات آتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر 90% نہیں تو 80% سے زیادہ کیسز میں میاں بیوی کا آپس کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کون خراب کرتا ہے؟ نہ لے ہو جائے، اس واسطے گناہ گار ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے۔ یہ جو آج آپ ٹریکٹروں کے اوپر آپ کی کاروں کے اندر جناب نظمیں چلتی ہیں، مائے نہیں مائے آئیں گی کیڑی رتے، ماما لب دیاں نہیں، ٹھیک ہے کہا تھا نا میں نے کہا ماما تو نہیں لب دیاں، ابے تو لب جاندے نا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پتر دے اس بغیرت نو طلاق، میں تیرے واسطے بڑے رشتے لب لواں گی، بٹ سب کون کہتا ہے؟ یہ جہدے پیروں تھلے جنت ہے۔ تو یہ اس بغیرت میں جتیاں مار کے آ جا، میں ساری عمر تینوں بہا کے کھوا لواں گی، کون کہہ رہا ہے؟ اس پر کسی کا توجہ کیوں؟ اولڈ ایج ہومز نہ بھرے جائیں۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں، لڑکا رو رہا ہے اور ماں دا قصور کہندی قصور دا کوئی نہیں، بس میں تینوں کہہ دیتا تینوں طلاق دینی پوے گی۔ اور جس بیچارے نے توازن کا سبق پڑھانا نا، میں نے ماں کا کردار پیش کیا، سب کی بات نہیں کرتا، بڑی بڑی اچھی مائیں بھی موجود ہے، لیکن معاشرے کا مسئلہ ہے نا، باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ باپ کو نظر آ رہا ہے ملک صاحب کہ سارا قصور میری بہو کا ہے، وہ بیٹے کو چپ کر تیری ایسی دی تیسی، میں وہ گالی نہیں یہاں پیش کر سکتا جو باپ نکالتا ہے، اپنے آپ کو ہی کہتا ہے، پتہ ہے نا سب کو کی ہو گیا۔ آہستہ سے کہتے ہیں میں نہیں تیری ماں نہ ساری عمر گزار چلی، پھر اچھی ساری کہے گا، اچھی بول گئی تو کڑ قیامت آ گئی، ہے یا نہیں؟ بیٹی لڑ جھگڑ کر آ گئی، ماں کا کردار میں نے پیش کیا، باپ کیا کہے گا؟ پتر گل سن، اپنے سسرال دے وچ ڈنگ ٹپان واسطے، وقت گزارن واسطے بڑا کچھ برداشت کرنا پہنتا، پتر غصے چ نہ آ، انہاں نال گل کرنے آ، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باپ مربی، اور یہی جنت جو رول رہی ہے نا، یہ بہو کا جینا حرام کرتی ہے، اس کے اوپر ٹھیکری پہرا لگاتی ہے۔ میرے سامنے کیسز آتے ہیں، 4 سال استاد محترم 4 سال بچوں کی شادیوں کو ہو گئے ہیں، ماں نے آج تک بیٹے کو بہو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع نہیں دیا۔ یہ جنت رولے نا تو اور کیا ہو؟ پھر ظالمانہ حاکمیت، تیری جرت کیسے ہوئی؟ بہو کو یہ کہا جا رہا ہے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو یہ برتن یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے؟
بیٹیوں کا گھر برباد کرنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ سب جانتے ہیں. اور پھر اوپر سے ایموشنل بلیک میلنگ، میں تینوں دودھ نہیں بخشنا. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، سمجھتے ہیں آپ لوگ. پھر میں ایک ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان پڑھتا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. اس وقت فون نہیں ہوتے تھے، موبائل بعد میں آیا. یقین جانیے ہر خط میں اس کو پیغام ہوتا، پتر سر کج کے نہ رکھیں، اے شلوار ایڈی گچی گٹیاں تو نہیں رکھنی کوئی بھی، ایڈا مولوی بننے کی سانو ضرورت نہیں. باپ تو شکر کا کلمہ پڑھتا ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں جانے لگا. اپنی ایمانداری سے بتائیے، بچوں کو صبح و فجر کے وقت بیدار کرنا اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ کرتی ہیں؟ نہیں. قبروں کا طواف آج پاکستان کے کسی دربار مزار درگاہ پہ چلے جاؤ، مرد کے پاس اتنا وقت نہیں. قبروں پر سب سے زیادہ طواف کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ شرک کا سبق بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور دکھتا ہوا مسئلہ، 60% سے زیادہ نوجوان بیرون ملک جانا نہیں چاہتے. بھیجنے والی ماں ہوتی ہے. یہ جو ڈنکی کے ذریعے جا کے راستے میں مر رہے ہیں نا، حرام موت، عبرتناک موت، اس میں سب سے زیادہ قصور ماؤں کا ہوتا ہے. بعد میں وہ جی ماں دے اتھرواں نال تے ہاتھ دھوپ دے نے، جب اس نے بھیجا تو اس وقت یہ سوئی ہوئی تھی. اور پھر یہیں پہ بس نہیں. میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہم آج لے کر اپنا امام تازہ کرتے ہیں، امام بخاری، احمد بن حنبل، حافظ ابن حجر، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے سب کے نام نہیں لیتا. جائیے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان میں کم از کم 40% سے زیادہ یتیم تھے. اس مقام تک پہنچانے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ کردار کس کا تھا؟ ماؤں کا. اور وہ لوگ تھے جن کی ماؤں کے قدموں تلے واقعی جنت تھی، اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا. آج ہمیں کوئی امام بخاری نظر نہیں آتا، آج ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا، آج کوئی خالد بن ولید نظر نہیں آتا، آج کوئی محمود غزنوی نظر نہیں آتا، آج ہمیں کوئی حیدر علی، کوئی ٹیپو سلطان نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ جملہ نوٹ کیجئے، آج وہ کھیتیاں بنجر ہو چکی ہیں جن کھیتیوں سے یہ فصلیں اگا کرتی تھیں. آج نوجوان بیچارہ پھنس چکا ہے. ایک طرف اس کو ممبر و محراب سے صرف ایک آواز آتی ہے کہ ماں نے جو کچھ کہہ دیا بس. دوسری طرف اس کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ میری بیوی ہے، زندگی کی ہم سفر ہے، میرے لیے راحت، آرام، چین اور سکون کا باعث ہے. نظر آ رہا ہوتا ہے، بات نوٹ کیجئے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی مظلوم ہے، میری والدہ ظالم ہے، لیکن افراط و تفریط والے رویے نے اس نوجوان کی زبان گنگ کر رکھی ہے، اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. نتیجتاً وہ اکیلے بیٹے، میں نے خود دیکھا ہے، جو شیخ صاحب اکیلے بیٹے اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، ایک طرف مذہب مجھے چین نہیں لینے دیتا، مذہب حقیقی نہیں، اور دوسری طرف میری بیوی کا قصور بھی نہیں، اس کی شامت آئی ہوئی ہے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آخری 1.5 منٹ باقی ہے. معزز خواتین سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا، ہماری بزرگ خواتین بلکہ تمام خواتین سے گزارش کروں گا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیں، اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی پہچانیں. بہوؤں کو جینے کا حق دیں، بیٹوں کو جینے کا حق دیں، بہوؤں کو بیٹیاں بنائیں. اگر میری اہلیہ اپنی بیٹی کی 10 غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو کیا بہو کی ایک غلطی قابل معافی نہیں ہے؟ جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو اولڈ ایج ہومز خالی ہو جائیں گے. آپ بڑھاپے میں خدمت کروائیں، آپ بڑھاپے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر اپنی اولاد پر ڈنڈا نہ چلائیں، ورنہ تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو
اپنی اہلیہ اور بیوی کے درمیان توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا و رحمت سے ان خرابیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔